روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ فہرست کے لحاظ سے آخری کتاب ہے اور یہ نبوتی کتاب ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہر ایماندار شخص کو دور حاضر میں ان باتوں کو سیکھنا، ان باتوں کو جاننا، ان باتوں پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں خدا کے کلام کی ان انتہائی عمیق سچائیوں کو بیان کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں، اور سب سے بڑھ کر اپنے خداوند کا جو آج بھی ہر قوم، ہر قبیلے، ہر اہل زبان کے ساتھ کسی نہ کسی ذریعے کے ساتھ بات کر رہا ہے، جی، انہیں سکھا رہا ہے، تاکہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ہلاک ہونے سے بچ جائے اور اس زندگی کو حاصل کرے جسے دینے کے لیے خدا یسوع اس دنیا میں آئے۔ جی، تو اس سے پیشتر کے میں آپ سے سوال پوچھوں، میں حوالہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ 8ویں باب کی 10ویں آیت کو پڑھیں گے۔ اور جب تیسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا۔ تو سوال آپ سے یہ پوچھوں گی، پھر ایک ستارے کا ذکر ہے جو جلتا ہوا آسمان سے آتا اور میٹھے پانی کے سوتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت عالمگیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ صرف ایک ستارے سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اور پھر اگر ستارہ اتنا بڑا ہو تو وہ صرف میٹھے پانی ہی کو کیوں نقصان پہنچائے گا، تمام دنیا کو کیوں نہیں؟ اس کے متعلق بتائیں۔ خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں بے شمار ایماندار اور غیر ایماندار لوگ جو ہے وہ جب کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں جی، تو کلام مقدس کی حقیقتوں کو اپنے علم، فلسفے اور اپنی تعلیمات کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات بائبل مقدس کے طالب علم ہونے کے ناطے یہ غلط ہے۔ جی، بائبل مقدس تمام انسانوں کے لیے ورثہ تحریر میں لائی گئی ہے، لیکن اس سے استفادہ تو وہی کر سکتا ہے، کلام سے فیض تو وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کا مطالعہ کرتا ہے، جی، اور مطالعہ کرنے کے بعد خداوند کے وعدہ کے مطابق اس سے مانگتا ہے۔ صحیح، کیونکہ یرمیہ کے صحیفے میں اس نے کہا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ صرف مطالعہ کرنا کافی نہیں ہے، صحیح، اس کو پڑھ کر بار بار میری نظر میں اسے خداوند سے پوچھنے کی ضرورت۔ ہم نے گزشتہ قسط میں یہ بات سیکھی تھی کہ سب سے پہلے خدا نے جب تخلیق کیا تو اس نے لکھا ہے روشنی کو تخلیق کیا۔ سیکھا ہم نے یہ تھا کہ روشنی کو اس لیے تخلیق کیا گیا کہ لائٹ از دا سورس آف لائف، روشنی جو ہے وہ زندگی کا ماخذ ہے۔ اس پر بھی عدالت اس کے بعد شروع ہوئی، اور ہم نے سیکھا تھا کہ نباتات کی دنیا پر اس لیے شروع ہوئی کہ نباتات جو ہے یعنی ہریالی جو ہے یہ آکسیجن کو پروڈیوس کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور اگر آکسیجن ختم ہو جائے اور وہ نباتات ختم ہو جائے جو آکسیجن کو پیدا کرتی ہے تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ چند لمحوں میں تباہ و برباد ہو جائے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ ٹھیک، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
جاندار ہوں تو وہ آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. نباتات ہو، درخت یا پودے، نباتات ہو، وہ آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ایون پہاڑوں کی دنیا میں، پتھروں کی دنیا میں، پتھر جو ہیں وہ بھی آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہتے. صحیح. اور یہ تینوں مخلوقات جو خدا نے تخلیق کی تھی، ان کے لیے خدا نے ایک ترتیب کے ساتھ ان کو تخلیق کیا. صحیح. روشنی پیدا کی تاکہ زندگی کا آغاز ہو سکے. ٹھیک. اس کے بعد اس نے نباتات کو پیدا کیا تاکہ اس نباتات کی وجہ سے جاندار دنیا میں زندگی کی لہر جو ہے وہ قائم رہے. کیونکہ اگر آکسیجن نہ ہو تو ہم جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، یہ بلڈنگ ایک سیکنڈ میں کولیپس ہو جائے گی. بڑے بڑے پل جو ہیں وہ گر جائیں گے. صحیح. بڑے بڑے جو آج بلڈنگز ہیں کولیپس ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ آکسیجن کی دی ہوئی زندگی سے قائم ہے. اور یہ آکسیجن، یہ زندگی خدا نے دی ہے، اور یہ دوسرے نمبر پر تھی. تیسرے نمبر پر جب خدا نے تخلیق کا جو پلان کیا، جو منصوبہ بنایا، اس کے تیسرے نمبر پر اس نے جس چیز کو پیدا کیا وہ یہ تھا کہ اس نے پانی کو پیدا کیا. اور پانی کے بارے پیدائش کی کتاب کے اگر آپ پہلے باب کی 6 آیت سے 10ویں آیت تک دیکھیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو وہاں ترتیب کے لحاظ سے لکھا ہوا ملے گا. صحیح. اس نے جب اس کو پانی کو پیدا کیا تو پانی جو ہے لکھا ہے وہاں پیدائش کی کتاب میں کہ اس نے خشکی کو تری سے جدا کیا. اور خشکی کو تو اس نے زمین کہا، اور تری کو اس نے سمندر کہا. اور سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 3/4 حصہ جو کائنات پر پانی ہے یہ سمندر ہے، اور 1/3 حصہ خشکی ہے. اور 1/3 حصہ جب اس کی خشکی جو ہے، اس کی جو نباتات جو ہے، اس کی جو مخلوقات ہے، وہ جاندار ہیں یا وہ نباتات ہے، جب وہ خدا ان کی عدالت زمین پر کر رہا ہے تو پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خدا کے ایک منصوبے کے مطابق. اب رہی بات کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ جلتا ہوا ستارہ جو ہے یہ آسمان سے آتا ہے اور میٹھے پانیوں کو کیوں نقصان پہنچاتا ہے. سوال میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ باتیں اکثر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوال میں یہ بات وہی موجود ہے کہ صرف میٹھے پانی کے چشمے ہی کیوں، جی ساری دنیا کیوں نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کب ہوا؟ آپ نے پڑھا حوالہ اس کے مطابق جب فرشتے نے تیسرا نرسنگا پھونکا. پہلے نرسنگے پہ جو آفات نازل ہوئی یا تباہی ہوئی وہ الگ ہے. جی. دوسرے پہ جو آفات نازل ہوئی، تباہی ہوئی، وہ الگ ہے. اور میں نے عرض کیا کہ وہ اس ترتیب کے مطابق ہے جس ترتیب کے مطابق خدا نے ان کو تخلیق کیا تھا. صحیح. آج پھر وہی تخلیق کی ترتیب جو ہے اسی حساب سے آپ کہہ لیں وہ رول بیک کر رہا ہے. صحیح. جب وہ رول بیک کر رہا ہے تو پھر تیسرا نرسنگا پھونکا جب جاتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک بڑا ستارہ، یہاں ستارے کے بارے میں بھی لفظ لکھا ہے کہ یہ بڑا ستارہ ہے. جی. یہ جو بڑا ستارہ ہے یہ مشعل کی طرح جلتا ہوا گر پڑتا ہے. جی. دوسری بات جو اس کے بارے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ستارہ آسمان سے آیا ہے. تیسری بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ستارہ ٹوٹا جی اور تہائی دریاؤں اور میٹھے پانی کے چشموں پر آ پڑا. اب اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تیسرا نرسنگے کے
کی تفسیر کرتے وقت جب لوگ بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ جو مفسرین ہیں وہ اس کو لوسیفر کا نام دیتے ہیں صحیح کہ یہ بڑا ستارہ جو ہے یہ آسمان سے گرا ہے اس لیے یہ لوسیفر ہے یا یہ شیطان ہے۔ کچھ مفسرین ہیں جن میں بڑے بڑے نام میں لے سکتا ہوں، جن کو لوگ بڑے بڑے نام لے کر یاد کرتے ہیں، جن میں ولیم برکلے جیسے لوگ بھی شامل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوسیفر کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جی یہ مخالف مسیح جس کا ذکر نیا حضرامہ میں یا اناجیل میں مسیح خداوند نے کیا ہے، یہ مخالف مسیح ہے جی جو اس دنیا میں آیا اور پھر اس نے دنیا کی جو روحانی اور مذہبی جو حیثیت اس کو اس نے گزلا کر دیا، گندا کر دیا، اور بدی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ اب سمندروں یا چشموں کے پانی سے اس کو تشبیہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح قومیں، قبیلے، اہل زبان اور ہر عمر کے لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ صحیح۔ تیسرے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ تو کوئی بڑی حکومت یا اس کا لیڈر ہے، صحیح، نہ یہ مخالف مسیح ہے، بلکہ جب بحیرہ روم کا ذکر آتا ہے مسیحی رہنما یا مسیحی لیڈر ہے جو بہت بڑا ہے، اسے کلیسیائی رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور جب وہ کلیسیائی رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی پھیلائی ہوئی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کے ایمان کو گزرا کر رہی ہیں یا اس نے گندا کر دیا۔ اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات غلط ہے، میں آگے بتاؤں گا یا یہ سچ ہے یا کیا ہے، میں یہ بتاؤں گا، لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آج جس دور میں اور آپ ہیں اس میں اس وقت دنیا میں 5860 بدعتیں، صحیح، اور یہ 5860 بدعتوں کے مقابلے میں 4300 ڈینامینیشن یا ایونجیلیکل یا چرچ کی وہ تنظیمیں ہیں جو دنیا میں خدمت کا کام کر رہے جی، اور بہت سارے ملکوں میں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جن میں یو ایس اے یا یو کے یا جرمن یا اپنا نیدرلینڈ اور دوسرے ایسے جو بڑے ملک ہیں، فرانس، صحیح، ان ملکوں میں چونکہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے جی، اور ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جی، 1987 یعنی 87 کی بات ہے، میں بلاکسی مسسپی میں یو ایس اے میں تھا۔ وہاں سے جب میں شکاگو میں آیا تو شکاگو میں جو میرا میزبان تھا وہ ایک خاتون تھی، اس نے مجھے ریسیو کیا اور پھر اس کے گھر چلے گئے۔ تو صبح چونکہ میری اور اس کی گفتگو ہو رہی تھی تو میرے علم میں نہیں تھا کہ ایسا واقعتاً ہو رہا ہے یا نہیں، تو میں نے اس کو سوال کیا، میں نے کہا میرے علم میں ہے کہ شکاگو میں سٹینک ورشپ جو ہے یہ ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگی آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا میں چونکہ سفر بہت زیادہ کرتا ہوں، ٹریولر ہوں، انگریزی اور اردو دونوں کا سفر کرتا ہوں، تو میرے علم میں یہ بات آئی ہے۔ پھر وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے گئی، اس نے وہ جگہ دکھائی۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ عبادت خانہ تو میں تو نہیں کہہ سکتا، میں اسے چرچ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اس نے کہا کہ یہ وہ چرچ ہے۔ صحیح۔ اس نے کہا کہ اس کا جو پاسبان ہے وہ 26 سال افغانستان میں مشنری
خدمات سر انجام دینے کے بعد اب وہ یہاں خدمت کرتا ہے اور شیطان کی ورشپ ہوتی. پھر جو باتیں اس نے بتائیں وہ میں نہیں بتا سکتا. وہاں کیا ہوتا ہے، ورشپ کیسے کرتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، وہ میں بتا نہیں سکتا، میری اپنی زبان زیب نہیں دیتی. جی. تو یہ آج بہت سارے لوگ اس بات پر متفق ہے کہ جی یہ کوئی مسیحی رہنما ہے جو یہاں پر آئے گا، اور جب یہ نرسنگا پھونکا جائے گا تو وہ پانیوں کو اور چشموں کو وہ جو ہے وہ اس طرح سے نقصان پہنچائے گا. لیکن میں ذاتی طور پر اس میں سے کسی ایک دلیل کے ساتھ متفق نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ابلیس کو آسمان سے گرایا گیا جی. یسایہ نبی کے صحیفے کے مطابق، جی. تو اس صحیفے کے مطابق اس کو اس وقت گرایا گیا جب دنیا میں مخلوقات نہیں تھی، اور آدم اور حوا کی تخلیق سے پہلے یہ عمل رونما ہوا. جی. چونکہ آدم اور حوا کی تخلیق سے پہلے یہ عمل رونما ہوا، اس لیے ہمارے پاس یہ کوئی شہادت نہیں ہے کہ وہ جو تھا وہ ابلیس تھا یا لوسیفر تھا جس کو گرا دیا گیا، کیونکہ اس کے بارے میں بائبل نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں بتایا. صحیح. دنیا کے دیگر مذاہب جو ہیں ان کی کتابیں بھی ہمیں اس کے بارے کچھ نہیں بتاتے کہ وہ جو ستارہ ہے وہ لوسیفر یا شیطان ہے. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ شیطان نے آ کر برین و انسان کے دلوں میں ایسی کڑواہٹ جو چشموں کے پانی کو اس نے کڑوا کیا، وہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرنے والے لوگوں کے دل جو ہے جیسے آدم اور حوا ہے جی، ان کو اس نے کڑواہٹ سے بھر دیا اور وہ خدا سے باغی ہو گئے. چونکہ خدا سے باغی ہو گئے اس لیے ان کی بغاوت کے نتیجے میں نسل انسانی جو ہے اس کے تخم میں گناہ آ گیا. چونکہ گناہ آ گیا ان کی نافرمانی کے سلسلے میں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوسیفر ہے، اور میں نے بتایا میں اس سے متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھ لیں جی تو پھر لوسیفر کو تو اس وقت گرایا گیا جو ماضی کا دور تھا. اگر لوسیفر مان لیں تو پھر وہ تو ماضی کا وقت تھا جی، پر مقدس یوحنا تو اس کو ابھی کی بات کر رہے ہیں. صحیح. جب مقدس یوحنا اس کے بارے پڑھ رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو پھر یہ تو 90 عیسوی میں مکاشفہ کو اس نے برتہ تحریر میں لے کر آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو 90 عیسوی کی بات ہو رہی. تو 90 عیسوی میں مقدس یوحنا کے مطابق یہ لوسیفر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کچھ مقدس یوحنا جو ہے جی وہ دیکھ رہا ہے. اگر ہم مکاشفہ کا پہلا باب اس کی 19ویں آیت کا مطالعہ کریں جی تو وہاں 3 باتیں ہیں. مسیح یسوع نے اسے کہا جو تو دیکھتا ہے، جی، اور پھر تیسری بات اس نے یہ بتائی جو باتیں ان کے بعد ہونے والی ہے. اور یہ بعد کی ہونے والی بات ہے، صحیح، یہ ماضی کی بات نہیں. اگر ماضی کی بات ہوتی تو اس کا ذکر عہد عتیق میں یا انبیاء کے صحائف میں ضرور ہوتا. صحیح. چونکہ انبیاء کے صحائف میں نہیں ہے، عہد عتیق میں نہیں ہے. یسایہ کی معرفت صرف لوسیفر کا ایک تعارف کروایا گیا ہے کہ وہ کیا کہتا تھا اور اس کے دعوے کیا تھے اور اس کے نظریات کیا تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو بھی شخصیت تھی وہ لوسیفر شیطان، اس نے بنی نوع انسان کو خدا سے باغی کر دیا. اور جب اس نے باغی کیا ہے، جی، اگر آپ کبھی غور کریں ہوا کے تعلق سے، وہ جب ہوا کے پاس آیا تو آپ کو یاد ہوگا اس نے ہوا سے سوال کیا کہ خداوند خدا نے تم سے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ یہ کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے. یعنی
یہ پھل نہیں کھانا۔ اس نے کہا کہ خدا نے تم سے سچی بات نہیں کی، وہ تم سے پیار ضرور کرتا ہے اور تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس سے پیار کرتے ہو، پیار اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس نے اس ساری محبت اور پیار کے باوجود سچائی چھپائی ہے۔ کیا سچائی چھپائی ہے؟ اس نے کہا کہ تم جس دن یہ پھل کھاؤ گے خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات سچائی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ بات اس نے نہیں بتائی۔ اب ہوا کے ذہن میں، دل میں، ضمیر میں، کانشس میں یہ بات ہوئی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں وہ ایک ذرا برابر بھی ایک دوسرے کے اعتماد سے ادھر ادھر ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ خدا نے اس کا مطلب یہ بات چھپائی ہے، حالانکہ چھپائی نہیں تھی، یہ سچ ہے، کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ خدا نہیں چاہتا میں اس کی مانند ہو جاؤں، جو ایک بڑا ستارہ بن گئی، جو ایک بڑا آگ کا بگولا بن گئی، اور اس آگ کے بگولے نے ہوا کے اندر جو بات پیدا کی وہ یہ تھی کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں اور آدم خدا کی مانند ہو جائیں، ہمارا اور خدا کا سٹیٹس برابر ہو جائے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، صحیح، کیونکہ وہ خالق ہے اور آدم اور ہوا مخلوق ہے۔ وہ صانع ہے اور آدم اور ہوا اور کائنات مصنوع ہے، یا اس کی صنعت کاری یا اس کی کاریگری ہے۔ پر اس بات نے نسل انسانی کو اس نے کڑواہٹ سے بھر دیا، اور پھر پیدائش کی کتاب میں ہی خدا کہتا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا۔ وہاں جو لفظ ملول ہے بہت اچھا لفظ ہے فارسی کا، لیکن اس کا صحیح تلفظ یہ نہیں ہے، معنی یہ نہیں ہے۔ وہاں صحیح معنی یہ ہے کہ خدا کو انسان کو بنانے سے کراہیت ہوئی۔ کیوں کراہیت ہوئی؟ کیونکہ وہاں لکھا ہے اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے۔ حالانکہ تصور اور خیال کا تعلق دل سے ہے ہی نہیں، یہ تو انسان کے برین کی، ذہن کی پیداوار ہے۔ پر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ بات جو ذہن میں پیدا ہوتی ہے اس ذہن میں اور دل میں 13 انچ کا فاصلہ ہے، اور جو بات یہاں ہوتی ہے اگر دل اس کو فیصلہ کر لیتا ہے اور یہ 13 انچ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ ایک عہد بن جاتا ہے، ایک ایسا کام بن جاتا ہے جس کا کسی کے پاس علاج نہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا 13 کا عدد بغاوت کا عدد ہے۔ صحیح۔ پھر دوسری بات، یہ ستارہ جو ہے یہ شیطان کو پیش نہیں کرتا، کیونکہ یہ ستارہ مخالف مسیح کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کو ابلیس کے لیے کہا جاتا ہے، کسی اور لیڈر کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ستارہ پانی میں گرا ہے، یہ زمین پر نہیں، پانی میں گرا ہے۔ اور 13ویں باب میں لکھا ہے، اگر آپ 13ویں باب کو پڑھیں تو وہاں مخالف مسیح کے بارے لکھا ہے کہ میں نے اس حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ اوپر سے سمندر میں گرا ہے، اس لیے یہ فرق چیز ہے۔ تو جو مخالف مسیح ہے اس کے بارے تو 13ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ سمندر میں سے نکلا ہے، اور اس کو ابلیس نے یا شیطان نے یا اس اژدہا نے اپنا سارا اختیار دے دیا۔ اگر اس کو آسانی سے سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو یہ تو انتہائی سادہ سی بات ہے۔ آسمان پر ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں، جس کے بارے لوگوں کے اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے خیالات۔ آسمان پر یہ ستارہ جو ہے یہ شہاب ثاقب کو یا کسی دمدار ستارے کو پیش کرتا ہے، کیونکہ جب یہ ٹوٹتا ہے آسمان سے تو پھر یہ زمین کی طرف بڑھتا ہے۔ جب یہ زمین کی طرف بڑھتا ہے
तो उस वक्त इसकी रफ्तार जो है वो 18,000 मील फी घंटा होती है। सही। और जब वो उस तीसरे या दूसरे या पहले आसमान से जब गिरेगा और 18,000 मील फी घंटा की रफ्तार से कुरा हवाई में जो ज़मीन के गिर्द 200 मील का जिसका कतर है उसमें जब दाखिल होगा तो फिर उसकी स्पीड की वजह से और कशिश शकल की वजह से दोनों के दरमियान जब ये शहाब साकिब आएगा फिर इसको आग लग जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी है। और उस स्पीड की वजह से वो शहाब साकिब जो है या वो दुमदार सितारा जो है वो जलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कुरा हवाई में दाखिल हो गया। और कुरा हवाई में इतनी बड़ी स्पीड के साथ जब वो दाखिल होगा तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि उसमें इंतहाई शदीद हरारत या गर्मी पैदा हो जाएगी। और उस हरारत की वजह से ये सितारा जो है जब ये ज़मीन पर गिरेगा, हमें तारीख़ ने बताया है, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है, जब ये शहाब साकिब गिरा था जी। और एक बहुत बड़ा गड़ा जो है वो पैदा हो गया था ज़मीन में, जो आज भी मौजूद है। और वो शहाब साकिब जो था वो जब ज़मीन पर गिरा तो इर्द गिर्द की दुनिया को आग लग गई। और वो शुक्र है कि गिरा ही समंदर में था। सही। वो तारीख़ ये बताती है। और ये जो है ये पानियों पर, चश्मों पर गिरा। ये चश्मों पर स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि उसने दरियाओं पर और चश्मों का जो पानी है वो उसने उसको कड़वा कर दिया। और ये पहाड़ जैसा होगा ये भी हमने पढ़ा है। और ये दरियाओं और चश्मे जो हैं उन पहाड़ों से ही निकलते हैं। ये तो हम रोज़ पढ़ते हैं कि जितने भी दुनिया के दरिया हैं, जितनी भी दुनिया की झीलें हैं, जितने भी दुनिया के चश्मे हैं, वो पहाड़ों से निकलते हैं। और जब वो किसी चश्मे पर, किसी पहाड़ पर गिरेगा तो फिर ज़ाहिर है उस पहाड़ से निकलने वाले जितने भी चश्मे या दरिया है वो उन पर असरअंदाज होगा। इसलिए ये खुदा की अदालत का एक तरीका है कि जिस तरतीब से उसने दुनिया को तख्लीक किया है उसी तरतीब से इस दुनिया की अदालत हो रही। थैंक यू पादी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाज़रीन, जिस तरह से हमने सीखा है कि बड़ी आफतें आने को हैं, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। और हम जब कलाम का मुताला करते हैं तो यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बातें तो और भी बहुत सी हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, लिहाजा आज के इस एपिसोड में मुझे और पादी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी